آج ہم ایک ایسی شخصیت کی ابتدائی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں جس نے م، تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ جی۔ ہم ان ذرائع کو دیکھ رہے ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کی جوانی تک کے حالات بتاتے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ کیونکہ اکثر بات شروع ہوتی ہے 40 سال کی عمر سے جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ لیکن آج ہماری تحقیق کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس اعلان سے بہت پہلے وہ کون سے واقعات تھے، کون سے تجربے تھے جو ان کی شخصیت بنا رہے تھے۔ بالکل۔ اس کے لیے ہم جس کتاب کے اقتباسات پر انحصار کریں گے اس کا عنوان ہے رحمت کا طلوع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی۔ اور دیکھیں یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ اکثر پیغام پر اتنی توجہ ہوتی ہے کہ پیغام لانے والی شخصیت کی تعمیر کیسے ہوئی اس پر بات کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ان کی زندگی کے پہلے 40 سال جو ہیں وہ ایک تیاری کا مرحلہ تھے۔ اچھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا کہ مکہ کے معاشرے نے انہیں نبوت سے پہلے ہی الصادق اور الامین کہنا شروع کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہ القابات تو بہت مشہور ہیں۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد پیغام سے پہلے اس شخصیت کو سمجھنا ہے جس کے ذریعے وہ پیغام دنیا تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس دنیا سے شروع کرتے ہیں جس میں وہ پیدا ہونے والے تھے۔ کتاب اس دور کی ایک بہت تاریک تصویر پیش کرتی ہے۔ جی۔ وہ کہتی ہے کہ دنیا جہالت اور ظلم کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی پوجا کرتے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا ایک عام رواج تھا، اور طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتا تھا۔ انصاف اور رحم جیسی چیزیں تھیں ہی نہیں۔ بالکل، اور اسی سماجی و اخلاقی انتشار کے بیچ ان کی آمد کی کہانی شروع ہوتی ہے، اور کتاب اس نقطے پر بہت زور دیتی ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد عبداللہ ایک سفر سے واپسی پر انتقال کر گئے، یعنی وہ دنیا میں ایک یتیم کی حیثیت سے آئے۔ جی۔ اور مصنف اسے صرف ایک خاندانی سانحہ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے اس میں ایک گہرا پیغام چھپا تھا۔ اچھا، وہ کیا پیغام تھا؟ عام طور پر تو کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کو شاہی خاندان اور طاقت سے جوڑا جاتا ہے، یہاں تو کہانی بالکل الٹ ہے۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان کا والد کے بغیر پیدا ہونا اس بات کا اعلان تھا کہ دنیا جان لے کہ ان کی طاقت کا سرچشمہ کوئی انسان نہیں بلکہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یعنی انہیں کسی زمینی سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل، یہ خیال شروع سے ہی قائم کیا جا رہا ہے، اور اس کا تضاد دیکھیں ان کی والدہ آمنہ کے تجربے سے۔ باہر کی دنیا میں جتنا شور تھا، کتاب کہتی ہے حمل کے دوران انہیں اتنا ہی سکون تھا۔ اچھا۔ کوئی تکلیف یا خوف نہیں تھا، جیسے اللہ خود اس بچے کی حفاظت کر رہا ہو۔ یہ تصور بہت گہرا ہے، اور ذریعہ کے مطابق یہ حفاظت ان کی پیدائش کے وقت بھی ایک بڑے تاریخی واقعے سے جڑی ہوئی تھی۔ میرا اشارہ عام الفیل کی طرف ہے۔ جی ہاں، ہاتھی والا سال۔ یہ وہی سال تھا جب یمن کے گورنر ابراہہ نے کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ کیا، ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ۔ جی، اور مکہ والوں کے پاس تو مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ لیکن پھر جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے چھوٹی کنکریوں سے اس پوری فوج کو تباہ کر دیا۔ اور اسی سال اسی شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو مصنف کہتا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک طرف کعبہ کی حفاظت اور دوسری طرف اس ہستی کی آمد جسے بعد میں اسی گھر کو بتوں سے پاک کرنا تھا، یہ تو واقعی ایک طاقتور علامت ہے نا؟ بالکل، لیکن پھر وہی تضاد سامنے آتا ہے۔ وہ یتیم پیدا ہوئے غریب گھرانے میں، لیکن ان کے دادا عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا، یعنی جس کی بہت تعریف کی جائے۔ اور کتاب بتاتی ہے کہ یہ نام اس وقت عرب میں زیادہ عام نہیں تھا۔ اور یہیں سے کتاب ہمیں عظمت کی ایک بالکل مختلف تعریف دیتی ہے۔ سبق یہ ہے کہ عظمت کے لیے دولت یا طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اللہ کا انتخاب اور دل کی پاکیزگی چاہیے۔ بالکل، اور اسی نقطے سے حلیمہ سعدیہ کی کہانی جڑتی ہے، جو میرے خیال میں ان کے بچپن کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ہاں، یہ کہانی تو میں نے سنی ہے، لیکن اس کی تفصیلات بہت حیران کن ہیں۔ اس وقت مکہ کے شرفاء اپنے بچوں کو دیہات کی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ جی، اچھی صحت اور خالص عربی زبان کے لیے۔ حلیمہ سعدیہ بھی قبیلہ بنو سعد کی غریب خاتون تھیں جو مکہ آئی تھیں، اور وہ بہت غریب تھیں۔ بہت زیادہ۔ کتاب منظر کشی کرتی ہے کہ ان کی سواری کا گدھا اتنا کمزور تھا کہ وہ قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتا۔
ان کی اپنی اونٹنی میں دودھ نہیں تھا، اپنا بچہ بھوک سے روتا رہتا تھا۔ تو جب وہ مکہ پہنچیں، باقی دائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا؟ جی، کیونکہ وہ یتیم تھے اور ان سے زیادہ پیسے ملنے کی امید نہیں تھی۔ حلیمہ نے بھی پہلے ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن پھر سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے، شاید اللہ اسی میں برکت دے دے۔ اور کتاب کے مطابق وہ برکت فوراً ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ فوراً جیسے ہی انہوں نے بچے کو گود میں لیا، ان کی چھاتیوں میں دودھ بھر گیا، ان کا اپنا بیٹا سیر ہو کر سو گیا۔ اچھا۔ اور جب وہ واپس جانے کے لیے اسی کمزور گدھے پر بیٹھے تو وہ اتنا تیز دوڑا کہ قافلے میں سب سے آگے نکل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ حلیمہ، کیا یہ وہی تمہارا گدھا ہے؟ کمال ہے۔ اور یہی نہیں، جب وہ اپنے قبیلے واپس پہنچے تو ان کی جو خشک زمین تھی وہ سرسبز ہو گئی۔ ان کی بکریاں جب چرنے جاتیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ قبیلے کی باقی بکریاں بھوکی واپس آتی۔ جی، یہ برکت کا ایک ٹھوس عملی مظاہرہ تھا جسے ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ تو اس کا ایک سماجی اثر بھی ہو رہا تھا، لوگ یہ دیکھ کر کیا ری ایکشن دے رہے تھے؟ سب سے حیران کن بات یہی ہے، کتاب کہتی ہے کہ قبیلے کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ وہ اس برکت کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ بالکل، یعنی یہ اثر صرف ایک گھر تک محدود نہیں تھا، یہ باہر کی طرف پھیل رہا تھا۔ تو اس کا سبق واضح ہے، جیسا کہ کتاب کہتی ہے، ایک نیک روح نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد موجود ہر ایک کے لیے رحمت بنتی ہے، اور یہی خیال بعد میں ان کے لقب رحمت للعالمین کی بنیاد بنتا ہے۔ لیکن یہ خوشی اور برکت کا دور ہمیشہ نہیں رہا۔ یہاں سے کہانی ایک بہت غمگین موڑ لیتی ہے۔ جی، جب وہ تقریباً 5 یا 6 سال کے ہوئے تو حلیمہ نے انہیں والدہ آمنہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ کچھ عرصے بعد آمنہ انہیں مدینہ لے گئیں، جہاں ان کے والد کی قبر تھی۔ جی، اور واپسی کے سفر میں ابوا نامی جگہ پر ان کی والدہ شدید بیمار ہوئیں اور وہیں انتقال کر گئیں۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، ایک 6 سالہ بچہ صحرا کے بیچ اپنی ماں کو دفن ہوتے دیکھ رہا ہے۔ اور صدمے یہیں ختم نہیں ہوئے، انہیں مکہ لا کر ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا گیا، جو ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جی، اپنی مسند پر بٹھاتے تھے، لیکن یہ سہارا بھی زیادہ دیر نہیں رہا۔ صرف 2 سال بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے، ان کے دادا بھی وفات پا گئے۔ والد، پھر والدہ اور پھر دادا، یعنی 8 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کی زندگی کے 3 سب سے بڑے سہارے ان سے چھن گئے۔ بالکل۔ اس کا ایک بچے کی شخصیت پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ اتنے صدمے انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ فطری سوال ہے، لیکن کتاب اسے اللہ کی طرف سے ترک کر دینا نہیں، بلکہ ایک خاص قسم کی تربیت کہتی ہے۔ تربیت؟ کس طرح کی تربیت؟ مصنف کا نقطہ یہ ہے، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اپنے اوپر انحصار کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جب تمام زمینی سہارے ایک ایک کر کے ہٹائے جا رہے تھے تو دراصل انہیں سب سے مضبوط سہارے سے جوڑا جا رہا تھا۔ یعنی یہ صدمات اتفاقی نہیں تھے، بلکہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، کتاب کا نقطہ نظر یہی ہے۔ یہ المیے کو کردار سازی کا ایک ذریعہ بنا کر پیش کرتی ہے۔ یہ ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مشکلات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کے ساتھ رہنے لگے۔ جی، جو قریش کے ایک معزز فرد تو تھے، لیکن مالی طور پر کمزور تھے، اور ان کے اپنے بچے بھی بہت تھے۔ اور کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ وہ کبھی بوجھ نہیں بنے۔ کبھی نہیں، وہ کم کھاتے، نرمی سے بات کرتے، اور بچپن میں ہی انہوں نے معاش کی ذمہ داری محسوس کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے چرواہے کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ مکہ کی تپتی دھوپ میں جانوروں کی دیکھ بھال کرنا۔ جی، اور کتاب اس معمولی کام کو بھی تربیت سے جوڑتی ہے۔ چرواہے کا کام صبر سکھاتا ہے، قیادت سکھاتا ہے، ذمہ داری سکھاتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی دور میں ان کی وہ ساکھ بن رہی تھی جو بعد میں ان کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ یہ بات تو کمال کی ہے۔ بالکل، اور کتاب بہت واضح ہے کہ مکہ کے بت پرست بھی، جن کے عقائد کو وہ بعد میں چیلنج کرنے والے تھے، انہیں 2 ناموں سے پکارتے تھے، الامین یعنی امانت دار، اور الصادق یعنی سچا۔ یہ بہت اہم تفصیل ہے، مطلب ان کا اخلاقی اختیار ان کے مذہبی اختیار سے بہت پہلے قائم ہو چکا تھا۔ جی، ان کی سچائی عالمگیر تھی، دوست اور دشمن سب اس پر متفق تھے۔ کتاب میں اس کی کوئی عملی مثالیں بھی ہیں؟ جی کہیے، مثلاً لوگ اپنی قیمتی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے،
یہاں تک کہ جب بعد میں ان سے شدید دشمنی ہو گئی تب بھی۔ اچھا، اور جب وہ نوجوان تھے تو کعبے کی تعمیر نو کا ایک مشہور واقعہ پیش آیا۔ جب دیواریں حجر اسود کی اونچائی تک پہنچی تو قبائل میں شدید جھگڑا ہو گیا۔ ہاں، کہ اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھنے کا اعزاز کسے ملے گا؟ سنا ہے کہ معاملہ تلواروں تک پہنچ گیا تھا۔ اور یہ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ تب ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اور اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جی، اور انہیں دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، یہ الامین ہیں، یہ الصادق ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ یعنی ان کا کردار ہی ان کا ضامن بن گیا۔ بالکل، انہوں نے ایک بہت ہی حکیمانہ حل پیش کیا۔ پتھر کو ایک چادر پر رکھا جائے اور ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک کونا پکڑ کر اسے اٹھائے، اور پھر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح سب کی عزت بھی رہ گئی اور ایک بڑا فساد بھی ٹل گیا۔ یہ تو قائدانہ صلاحیت اور حکمت کی بہترین مثال ہے۔ کتاب میں ان کے تجارتی اسفار کا بھی ذکر ملتا ہے، خاص طور پر 12 سال کی عمر میں شام کے سفر کا۔ جی، اس سفر میں ان کا قافلہ بصرہ کے قریب ٹھہرا، جہاں بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ اچھا، کتاب کے مطابق اس راہب نے قافلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان میں نبوت کی وہ نشانیاں پہچان لیں جن کا ذکر پرانی کتابوں میں تھا۔ اس نے ابو طالب کو خبردار کیا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ مستقبل میں ایک عظیم ہستی بنے گا۔ تو ان تمام واقعات اور خصوصیات کو جوڑ کر دیکھیں تو کتاب کا بنیادی سبق کیا نکلتا ہے؟ بنیادی سبق یہ ہے کہ کردار مرتبے سے پہلے آتا ہے۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ ان کی 40 سالہ بے داغ زندگی، ان کی امانت داری، ان کی سچائی، یہی وہ بنیاد تھی جس پر ان کا مستقبل کا مشن تعمیر ہونا تھا۔ لوگوں نے ان کے پیغام پر بھروسہ کرنے سے پہلے ان پر، ان کی شخصیت پر بھروسہ کیا۔ بالکل، جب انہوں نے 40 سال کی عمر میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے، تو سب نے یک زباں ہو کر کہا تھا، ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ یہ 40 سال کی کمائی تھی۔ جی، تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذرائع ایک ایسے بچپن کی تصویر پیش کرتے ہیں جو محرومی اور عاجزی سے بھرا تھا، لیکن ساتھ ہی خدائی حفاظت اور برکتوں سے بھی بھرا تھا۔ جی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ایک طرف گہرے ذاتی صدمات ہیں اور دوسری طرف ایک ایسا کردار ہے جو ان صدمات سے ٹوٹنے کے بجائے مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ بالکل، مرکزی پیغام یہی لگتا ہے کہ مشکلات انسان کو بنانے کے لیے آتی ہیں، بشرطے کہ اس کا انحصار اللہ پر ہو، اور حقیقی عزت دنیاوی مرتبے سے نہیں بلکہ بے داغ کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ کردار صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں تھا، ہے نا؟ اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑ رہا تھا۔ بالکل، ایک یتیم چرواہے سے رحمت للعالمین بننے کا سفر ہی مرکزی خیال ہے۔ یہ سفر محلوں سے نہیں بلکہ صحرا کی دھوپ، یتیمی کے آنسوؤں اور دیانتداری سے شروع ہوتا ہے۔ کتاب بار بار اس بات پر زور دیتی ہے کہ تمام طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ جی، جب تمام زمینی سہارے ایک ایک کر کے ہٹائے جا رہے تھے تو دراصل انہیں سب سے مضبوط سہارے سے جوڑا جا رہا تھا۔ یہ تحریر ایک گہری سوچ پر ختم ہوتی ہے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی نقصان تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ سامعین کے غور و فکر کے لیے ایک آخری خیال۔ ذریعہ تفصیل سے بتاتا ہے کہ ان کے کردار کی گواہی وہ لوگ بھی دیتے تھے جو بعد میں ان کے عقائد کے سب سے بڑے مخالف بنے۔ جی ہاں، یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں دوسروں کے ساتھ ہمارا اعتماد کس حد تک مشترکہ نظریات پر قائم ہے، اور کس حد تک ایمانداری اور دیانتداری کی اس عالمگیر بنیاد پر جسے نظریاتی اختلاف کے باوجود ہر انسان سمجھتا اور تسلیم کرتا ہے۔